باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دن ہے یہ وجہ اللہ اور حجاب اللہ کا دن ہے۔ آپ آدھے ہو جو نہیں بولے ہو مرضی آپ کی۔ آج یکم ذی الحج ہے۔ ذی الحج کی ابتدا ہی اللہ نے علی اور بطول کے پاک عقد کے ساتھ کی ہے۔ ایک دو تین آگے آگے بیٹھنا تو بولنا ہے وہ نصیبے کر لو۔ یہ کا حکم تھا پھر محمد عباس صادق کا حاضر ہو گیا جب اپنے صاحب نے تمام مزدار میں سارے اللہ نے اس پورے عقد کا عکس تصویر فوٹو قرآن میں کھینچ کے لگا دیے اور بڑے تکبرانہ انداز سے بات کر رہا ہے اللہ۔ گھمنڈ بھرے لہجے میں مخاطب ہے اللہ نسل آدم کے ساتھ، اور یہ بھی میر پیر مال کے ہر ہزار یاد رکھے تکبر گھمنڈ فخر اللہ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے۔ آپ جواب اٹھا رہے ہیں سب سے خرید رہے تھا پیر مال مسجد قباء کے محراب میں خود آپ کے مرشد علی علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا مالک اپنی ہر صفت کا مظہر تو نے مجھے بنایا، تکبر والی صفت تو نے اپنے پاس رکھی وہ مجھے بھی نہ دی وجہ۔ اللہ کہتے یا علی گھمنڈ تکبر فخر مجھے ہی تو اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ہی تو ہوں، اسے علی بھی جھک جاتا ہے۔ جس کی چھت میں علامہ تھوڑی کوشش کرو حیدری آپ کو واپس تھینک یو شکریہ جو آپ نے میری توجہات فرمائی۔ بسم اللہ جی۔ گھمنڈ بھرے لہجے میں کیا ہو گیا؟ اب آواز کیوں تھوڑی کر دی ہے؟ پہلے بہت اچھی تھی۔ گھمنڈ بھرے لہجے میں بس اتنی کافی ہے۔ توحید بات کر رہی ہے مجھ سے آپ سے ہر آدم کے بیٹے سے۔ اللہ کہتے حبیب یہ ان سے پوچھ تو صحیح کہ یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ میں اللہ کتنا بڑا کاریگر ہوں، کتنا بڑا میں صناع مطلق ہوں۔ مالک اس میں تو شک ہی نہیں کہ تجھ سے بڑا صناع کوئی بھی نہیں ہے، لیکن کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے پہ ناز کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے چھیڑا ہے چھوڑنا نہیں ہے، پہلے جہاں تو پھر اب یہاں، یہ کام نہیں چلے گا۔ یا تو جہاں پہ تھے وہیں پہ تھے، میرا گزارا ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی بولے تو خود ہی آپ پھر مہربانی کرتے رہیں گے۔ کیا بنا بیٹھے ایسا؟ اب جو پہنچے گے وہ یہی پہنچے گے، باقی میرا ہاتھ پکڑ کے چلنا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا میں وہ صناع مطلق اللہ ہوں
جس نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے ہیں. دو برابر کے سمندر مارا جل بحرین ہے. بحرین عربی میں تسنیہ ہے، تسنیہ عربی میں بنتے ہیں. جس طرح خطب نام میں شرط ہے شاہدین عادلین، دو برابر کے گواہ. جس طرح دو نمازیں ہیں ظہرین، دو برابر کی نمازیں. ابھی بھی جو ہو جیسے آپ سارے کہتے ہو حسنین. دو برابر کے حسن. مسکرانے آپ کی دادی بیٹا کبھی کبھی ہنس پہلے چلو، مسکرانے میں پیسے نہیں ملتے. وہ بھی آپ محمد کے فرائض پر. حسنین، دو برابر کے حسن. آپ کے اور میرے جو مرشد ہے نا مولا حسین علیہ السلام، سرکار کا نام بھی حسن ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حسن اور دوسرا حسین، کیونکہ دونوں برابر ہیں، دونوں حسن ہیں. یہ تو پھر لوگوں نے کہا تھا کہ مولا ہمیں پتہ نہیں چلتا آپ بڑے سرکار سے مخاطب ہے جو چھوٹے سے. پھر لوگوں کی سہولت کے لیے سرکار نے کلمہ کربلا کا نام رکھا حسین. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اور پڑھے لکھے لوگ آپ سے پوچھ رہے لائن شاید بھی چل رہی ہے. حسین کمالی کا ہے، چھوٹا حسن. اور یہاں پر ہوتے ہی چھوڑ گئے. اب یہاں پیر محلے میں جاؤں گے تب آپ کی بات میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نام پھر سے جزا منادی ہو جائے گی. پتہ نہیں کتنا بڑا ہے علی کا بڑا بیٹا میرا مرشد حسن، جس کے سامنے حسین چھوٹا ہو جاتا ہے. تو آپ حضرت حسن مصطفیٰ کو سلام کر سکتا ہے، اس کے دل میں میرا اضافہ کرتا ہے. آپ فلان فرماؤ جوان جوان ہے. کون کون سے جوہر دینے کو آپ بھی مولا شاہی میرا دل کر رہا ہے. آپ کے کیا کہنے سر، آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے. یہ جو ابھی تک آپ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی حسین بڑا ہو جائے تو حسن بنتا ہے، حسن چھوٹا ہو جائے تو پھر حسین بنتا ہے. اس سے اچھا بات جاوان کے سامنے کیسے سنا سکتا ہے. تو یہ عامی تسلیہ کا صیغہ ہے. جس طرح انی طارق سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا انی طارق فیکم الثقلین، سر نہیں مارنا جاتا. پہلی مجلس سے لے کر آج تک مجھے سر مارنے والے سے چڑ ہے، کیونکہ میں قرآن میں پڑھ بیٹھا ہوں. تو سر مارنا بری بات. یہ کیا ہے، یا زبان سے یا مسکراہٹ سے، بس صحیح ہے. مسکرانا بڑی بات ہے. آل محمد کے فضائل پر بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، بزرگ جیسے بھی کرتے رہے وہ ٹھیک ہے، زمانوں کو معافی نہیں ہے. مارا چل یہاں پر جس طرح سرکار نے فرمایا میں محمد تم میں دو ہم وزن برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سرکار کون سی؟ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور دوسری مجھ مصطفیٰ کی اہل بیت. یہ برابر ہے. دل کرتا ہے میرے پاس میں ہوتا میں علی کے دشمن کا رزق بند کر دیتا. زندگی کے ڈھیر سے بھی ہوتا تو نہ ملتا اسے، لیکن رزق اللہ علیہ محمد کی قبضے میں رزق موجود ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن زمانے کا امام کب ظہور فرمائے گا. آپ اور میرا شہنشاہ جس کی ہم ریت ہے، ذرا آپ کو پتا ہے یا نہیں، 12ویں کی بات ہونی چاہیے. ہم موالی شیعہ علی کی ہے، ریت 12ویں کی ہے. ہم علی کی ریت نہیں ہے، ریت قائد کی ہے. یہ ہمارا نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں 12ویں کی ریت بنایا ہے. جب پھر ہم 12واں شہنشاہ کوفہ کے منبر پر آ کر پہلا خطبہ دیں گے تو اس خطبے کی ابتدا یہیں سے کریں گے. آج کے بعد میں ہر علی کو ٹھوکنے والے کے رزق حرام کر رہا ہوں. خدا کرے تو شیعہ نہ ہو، تاکہ جو بھی مہمان ہے ہمارا جلدی سے کپڑے آ رہا جوان آدمی ہاتھ سے
فرمایا قرآن اور اہل بیت برابر ہے. سمجھ آ رہی ہے میرے سرکار؟ مہربانی، یہ برابر ہے. اہل بیت میں علی ہے. پریشانی والی کون سی بات ہے کہ وہ تو چادر تطہیر کا خیمہ لگایا تھا سرکار مصطفیٰ نے، اور اس میں 5 ہستیاں آئی تھی، ان میں علی ہے. اور رسول نے جب 5 اکٹھے ہوئے تو فرمایا تھا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہی میری اہل بیت ہے. ایک دو چار 5 لوگ ہیں، باقی سب ہم یہی میں. اور تعارف کیا کروایا جب 5 اکٹھے ہوئے چادر میں تو حضرت جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب من تحت هذا الكساء، کون ہے چادر کے نیچے؟ توجہ رکھیے گا. اللہ نے کہا وہ عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میں بہت بڑی بات دیتا، مجھے میرے جلال کی قسم. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ نے اپنی عزت کی قسم قرآن میں نہیں کھائی. میں نے سجدہ کر کے کہا مالک قرآن میں عزت کی قسم نہیں کھائی، آپ عزت کی قسم نہیں کھا ہے. اللہ کہتے ہیں انسان کا بچہ پر جس کی چادر ہے وہ میری عزت ہے. یہ ہاتھ محتاج نہ کرے حسین کی بات ہوگا تو ہاتھ پاس داہنے محمد میں پہلے ہوئے. اب ہاتھ سے ہم اہل بیت النبوہ ومادر الرسالہ ہم فاطمہ وعبداللہ وفاطمہ وبیلہ. اللہ کہتا ہے یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہے. میں نے کہا ہر رشتے کی نسبت سیدہ کے ساتھ دی ہے، بیوی کی نسبت کسی کے ساتھ نہیں دی. یہ نہیں کہا کہ محمد کی بیٹی ہے، فاطمہ کا بابا ہے. یہ نہیں کہا کہ علی کی زوجہ ہے، علی کی زوجہ ہے. فاطمہ کا شوہر ہے. یہ نہیں کہا کہ حسنین کی اماں ہے، نہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. مالک تعارف کو مردوں کے نام سے ہوتا ہے، وہ خالق فطرت ہے. کائنات کا سب سے افضل عزت والی شخصیت تیرا محبوب چادر کے نیچے، تو کہتا میرا محبوب ہے، محبوب کی بیٹی ہے، محبوب کا بھائی ہے، محمد کے نواسے. آج کا دار قرآن کے دار میں یہ نہیں کہتا یہ میرے میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ اس کے بولے تو بیٹھ کے بولے چونکہ یہ نفس ہو گیا. اب جناب کی طرف دیکھی ہوگی چپ کر کر میری بات بولی ہے. ویسے حضرت جبریل بھی مجھے وعدہ کرے تو میں کہوں گا کہ میری بات ہے بولی. مالک مردوں کے نام سے تعارف کیوں نہیں کروا رہا، رسول کے نام سے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں آج کا تعارف کروانا ہی رسول کے ذریعے سے ہے، رسول کے ذریعے سے نہیں کروانا. بیٹا اللہ کہتے ہیں آج ہم نے اہل بیت کا اعلان کرنا ہے اور تعارف رسول کے ذریعے کروا کے یہ میں نے مہر لگا دی ہے کہ اہل بیت رسول کے رشتے دار ہوتے ہیں، رسول کے رشتے دار. آپ کی کیا بات یا علی میرا دل کرتا ہے کہ وہ پھر کمان ہاتھ اٹھائیں پیغام کے لیے پورے پورے آپ کے ساتھ آپ کو اس خیمہ تطہیر میں علی ہے، وہ جہاں اہل بیت کا اعلان ہوا ہے. آج اہل بیت بنی نہیں ہے، اعلان ہوا ہے. جس طرح غدیر میں علی ولی بنا نہیں ہے، اعلان ہوا ہے. علی تو ولی کب سے ہے جب میرا اور آپ کا برادر بھی نہیں تھا. جو مسکرا رہے ہیں وہ علی کی بڑے آپ ہیں. خود علی فرماتے تم تو ولی آدم و بین الماء والطین، اس وقت ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھا ہی نہیں، نہ پانی میں نہ مٹی میں تھا، علی ولی تھا. یہ منہ اور مسور کی دال بڑے آکڑ کر کے بندے پھر رہے ہم علی کے شیعہ تو ہم علی کو مانتے ہیں. اس علی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نوکری میں شامل کر لیا. ورنہ آپ کے حسن مولا کا میں نے فرمان پڑھا ہے کام بتائیے تو میں نے کہا ہے حسن فرماتے پوری دنیا اگر میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دے
تو میرے بابا کی جو چوٹی ہے اس کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا. اور کیوں؟ فرماتے ہیں حسن جو علی کا شیعہ ہوں. یہ ہاتھ ہوئے کے کشمیر ہے تو بارگاہ آل محمد میں میرے مانے کو ہم پھیلاتے بیٹھے. علی کو میری کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بھی میں غفری صاحب کی عباس علی بھائی بچے جوان ہاتھ باندھ لے جاؤ. یہ دھوکے کی منڈی نے مار دیا ہے ہم پڑھنے والوں نے آپ کو کہ علی سے محبت کرو تو جنت ملے گی. نہیں ملے گی. یہ آدھی حدیث کو سنا کے لاوے لگوا لیا ہم نے. ورنہ چاہ میرے ساتھ لگا علی مولا کی شبی کے سرکار مصطفیٰ کی حدیث لکھی ہوئی ہے. میں یہی چھوڑ دوں گا کہ کرنا نہیں کو. رسول فرماتے ہیں یا علی جنت تیری محبت کی وجہ سے نہیں ملے گی، تیرے دشمن کے لعنت کی وجہ سے. پکی بات ہے. جتنی علی سے محبت واجب ہے جتنی بھی ہے مجھے کیا پتا ہر واجب پہ واجب ہے علی. نماز واجب ہے علی نماز پہ واجب ہے. چلو میں یوں ایک دکھاتا ہوں علی کس پہ واجب ہے. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے. علی کے بغض میں کچھ اور مل سکے نہ ملے، علی کے بغض میں لعنت ضرور. وہ بھی اللہ کی لعنت. جو بھی خود جناب سیدہ بی بی سلام اللہ علیہ حد تک یعنی حسن مولا دنیا میں تشریف لائے، خود حسین مولا ہے، بی بی پاک ہے، سجاد مولا، عسکری مولا قائم تک جو بھی معصوم دنیا میں آیا تو آتے ہی وہ کرتا کیا ہے؟ معصوم آتے ہی شہادت ملی اور ہر معصوم نے حتی کہ سیدہ نے بھی کہا. بی بی نے پتہ کیا پڑھا؟ بی بی نے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، سب سجدے میں ہے. واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بعلی امیر المومنین علی ولی اللہ. بی بی کہتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد اللہ کے رسول ہے اور میں ابھی دنیا میں تشریف نہیں آیا جاتا. میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں، میں سنتا بڑا اچھا ہوں. ابھی دنیا میں آئی ہے اور آتے ہی فرما رہی ہے میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی. یہاں بولنا چاہیے تھا اللہ کا ولی ہے. حسن مولا نے بھی یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ واشہد ان ابی امیر المومنین علی ولی اللہ. حسین نے بھی یہی کہا، سجاد مولا نے، باقر نے، طیب صاحب نے. میں چکر میں تھا بھی علی بھی تو آئے دنیا میں. کعبے میں 13 رجب ہو علی نے کیا کیا ہوگا؟ علی نے بھی سر سجدے میں رکھا، شہادت والی انگلی اٹھائی
اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان اخی محمد رسول اللہ واشہد انی امیر المؤمنین علی ولی اللہ. فرماتے اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں علی گواہی دیتا ہوں، میرا بھائی محمد اللہ کا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اور میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں علی اللہ کا ولی ہوں اور مومنین کا امیر ہوں. بدبودار بندے سے کیا بات، علی کی بھی آ جائے، علی کے واجب ہے. اب لگے آپ کا شاید اب اتنے سن سکتا تھا، میں بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ پورا پڑا رہے جائے گا. ایسے بندے ساتھ مارتے پھرتے ہیں. اس چادر تطہیر کے خیمے میں علی ہے، بات تو وہیں پہ کریں، چپ نہ کرو نہ جاتا. اور رسول فرماتے ہیں اہل بیت اور قرآن برابر ہے، تو علی اہل بیت میں ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. میں یہاں بات کھول نہیں سکتا، ڈرائنگ روم ہوتا تو بات کھولتے، یہاں پہ چون چار پتہ نہیں کیا ہوتا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو تھوڑی دی جاتی ہیں. علی اتنا سستا نہیں ہے کہ سب کو سناتے ہیں، علی بہت مہنگا ہے. علی پڑھنے سننے کے لیے ساتھ دینا پڑتا ہے، ایسے دوسرے والی بات نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جاتی ہے. 1 2 3 4 5 7 بندے چاہیے تو مجھے ایک بات کی قیمت دے. علی اہل بیت میں ہے، شیعہ سنی متفق ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سب کچھ ہے کہ علی اہل بیت میں ہے. اور محمد فرماتے قرآن اور اہل بیت برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی علی اور قرآن برابر 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 چلے جا رہے ہیں. ایک صفت میں علی قرآن سے جدا ہے، وہ صفت میں نے علی میں دیکھی ہے. کیا کہ بندہ مسلح ڈال کے، پاک کپڑے پہن کے، غسل عطر خوشبو لگا کے، تسبیح اٹھا کے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرف رخ کر کے ساری رات پڑھتا رہے قرآن 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 قرآن. اللہ کوئی چیز کھاتے نہیں دیتا، اس بات پہ لے کے بھی کرتا ہے علی علی علی. یہ صفت علی میں ہے. اچھا چلو یوں دیکھو، داد بند. اب یوں دیکھو، جو بندہ داد نہ دے وہ نیاز دے. مولا کہو ناراض نہ ہو، مولا آپ کو زیادہ دے جیسے کہہ رہے جاگنا سرکار. جو بھی اب تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے، جو بھی چیز وجود رکھتی ہے، وجود جسم اور بات ہے، وجود اور بات ہے. اللہ بے جسم ہے، جسم نہیں رکھتا، وجود رکھتا ہے، وہ واجب الوجود ہے. وجود کا معنی ہوتا ہے ہونا. وہ ایسا ہونا ہے کہ سارے ہونے اسی ہونے کی وجہ سے ہے. اچھی لگے اللہ کو سلام دیا، وہ بڑی بات ہے. یہ واجب الوجود ہے. جو بھی چیز وجود رکھتی ہے اس کے 4 وجود ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں، مثلا آج کا پوسٹر مجلس کا پاک کا لگا دروازے میں، میں نے بھی دیکھا ہے، اس کے کونے میں لکھا ہوا ہے یا کہیں تصویر ہے جعفر. تو یہ میرا ایک وجود ہے، اسے کہتے ہیں وجود مکتوبی، لکھا ہوا وجود. میں جب تک یہاں نہ آیا، بانیان ازادار سوچتے رہے پتہ نہیں آتا ہے نہیں آتا، تو یہ میرا دوسرا وجود ہے، اسے کہتے ہیں وجود خیالی. ایسا ہے نا جی. ابھی جعفری صاحب نے اعلان کیا جعفر پڑھنے لگا ہے، یہ میرا تیسرا وجود ہے، اسے کہتے ہیں وجود ملفوظی، بولا ہوا وجود. میں حاضر ہو گیا، یہ میرا چوتھا وجود ہے، اسے کہتے ہیں وجود حقیقی. وجود میرے 4 ہیں، لیکن 3 وجود میرے بیکار ہیں. لکھا رہے جعفر کو کیا فائدہ، سارا کا اعلان ہوتا ہے تو کیا فائدہ،
سب دن آپ میرے بارے میں اچھا کو رسول ہوتے ہیں تو کیا فائدہ؟ جب تک یہ وجود نہ آئے، نہ پانی راضی، نہ بازار راضی، نہ سادات راضی، نہ مومن راضی، کوئی بھی راضی نہیں، تو ایک ہی وجود کا علامت ہے. دل کہتا ہے میں اٹھ جاؤں، کتنے سجدے کروں یا مطابق کے بعد دیکھے علی کو، علی کے چاروں وجود کیا عبادت ہے؟ علی لکھو کوئی عبادت، علی بولو کوئی عبادت، علی دیکھو کوئی عبادت، علی کے علی علی کرو، علی علی کرو کوئی بات. ابھی تو دہان پہ کھڑے، یہ تو 10-12 دن چاہیے، 40-50 منٹ میں کس کے زخم پہ کھا رکھے. اللہ کہتے ہیں میں نے 2 برابر کے سمندر آپس میں ملے ہیں. مالک 2 برابر کے سمندر ملا دینا تیرے لیے کون سا بڑی بات ہے؟ تو اللہ ہے، تو قادر مطلق ہے، تیری قرب میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، تیرے ہاتھ میں قدرت کا تاج لیا ہے، سبا تجھ سے کام رہا، 2 بات سمندروں کو ملا دینا تیرے لیے کون سی بڑی بات ہے. جتنی داد آپ نے مجھے 25 منٹ میں دی ہے، وہ ایک طرف ایک لفظ سمجھ آئے تو بولنا، نہ آئے تو بتا کے کھول جائے گا. اللہ کہتے ہیں آگے بڑھ کہ میں فخر کس بات پہ کر رہا ہوں، بینہما برزخ لا یبغیان، میں وہ اللہ ہوں کہ یہ دونوں سمندر مل بھی گئے اور پردہ بھی رہا. کراچی چپ کر گیا ہے، ہم پیر محل بول رہا ہے، وہاں بڑے بڑے شاہر چپ کر گئے ہیں، وہاں میرا وطن بول رہا ہے میرے ساتھی نے. دونوں سمندر مل بھی گئے، بینہما برزخ لا یبغیان، ایسی برزخ ہے ان دونوں کے درمیان میں کہ وہ مل میں بھی مل نہیں سکتے. مالک مل بھی گئے، پردہ بھی رہا. آگے اللہ کہتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، موتی بھی نکلے. برادران اہل سنت کی تفسیر کا نام ہے درر المنصور، آپ کے مذہب کی تفسیر کا نام ہے مجمع البحرین. کتابیں 2 ہیں، 2 میں روایت ایک ہے. سرکار مصطفیٰ نے 3 آیات کی تلاوت کی. ایک بندہ مسجد کے درمیان رکھ کر بلا اس میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کو سب کو جانتے ہیں، ذرا ہمارے لیے وضاحت فرمائیں، مر بحران، مر حجاب، مر دونوں والمرجان، وہ 2 سمندر کون ہے جو درمیان میں پڑتا ہے، وہ کون ہے؟ مسکراہٹ، آپ بولیں گے تو بھول جائیں گے. مسکراہٹ حسین کے نام فرماتے سنو، ان علی والفاطمہ بحران عمیقان بالعلم وعلی الحجاب، فرمایا اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے، دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے، اور پردہ میں مصطفیٰ. ابھی بھی بات آگے ہے، ابھی بھی بات آگے ہے. آپ نے دیوارے امام بارگاہ کی میرے مولا پر اس میں آپ کے امام بارگاہ کے میرے مولا کے پاک گھر کی پاک دیوارے کی گواہی دیتی ہے، دعوت ٹھیک ہے. ایک سمندر کا نام علی، دوسرے سمندر کا نام سیدہ. مولا فرماتے ہیں اس کے بعد میں محمد اگر چپ بھی ملتے ہیں، جیسے بھی ملتے ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں، میں محمد اللہ کے حکم سے کسی نہ کسی حوالے سے دونوں کے درمیان پردے کے طور پر موجود ہوتا ہوں. ایسا ہو جائے نا جس کو محمد اور آل محمد بننے جیسا، کہ میں محمد جیسا، میں علی جیسا، میں حسن حسین جیسا، آج پر پیر محل کے اس منبر پہ تیرا شوق پورا کرے. میں مان دوں گا کہ تم چوکا کیسا ہے، ایک کام کر کے دکھا. جملہ اردو میں نہیں کہہ رہا، اردو میں مجھے مزہ نہیں آیا، اپنی زبان میں کہہ رہا ہے. کام کر کے دکھا. کون سا؟ اپنے سورے نور درمیان دکھا، پھر دل کر کے دکھا.
क्यों दुश्मनी है तुझको अलियो हुसैन से, क्यों दुश्मनी है तुझको अलियो हुसैन से, बिकते तरावी से फुर्सत मिले तो पूछ अपने वालिदैन से। آپ نے کہا ہوں میں اگلے معنی اسے تمہارا تعلیم کو نہ کرو سید ہائے ہے مولا کی قسم بیچنے والی باتیں نہیں ہیں یہ خود کو خود سنانے والی باتیں ہیں لیکن آپ سارے میں آپ میں سارے ہم ہوتی ہیں علی والے ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے تو کون ہوگا میں نے باپ اور بیٹی کا رشتہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بلائیوں کا رشتہ ٹوٹا دیکھا ہے انعام نور کا بیٹا کا رشتہ ٹوٹ گیا کتا یقین کر کے بیٹھے تو بات نہ گیا نور پہ کتا یقین کرنے کا بات نہ جاتا ہے دل میں علی ہے اور میں کچھ بات سمجھتا ایک سمندر کا نام علی قریب کریں زیادہ نہیں پڑھنا دوسرے سمندر کا نام سیدہ مارا جل بحرین برابر کے سمندر ہے ڈر رہا ہوں میں جان بوجھ کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہوں تاکہ آپ وہاں آ جائیں جہاں تھے اتنی بڑی داد کے بعد فوراً داد نہیں ملتی پر میری بنتی ہے اس لیے ٹھہر گیا ہوں تاکہ آپ کو سانس آ جائے ہے ایک لفظ نہیں ہے سر کائنات بند ہے قرآن کا فیصلہ الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہوتا ہے بیوی محکومہ ہوتی ہے مجھے منبر کی قسم امام باردہ کی قسم مولا کے علم کی قسم آج سے دل کی قسم ان دونوں برادر بحرین کی پاک انسان کی قسم کیا مقام رکھتی ہے حسین کی ماں جو علی جیسے سلطان اعظم کے گھر میں محکومہ بن کے نہیں آئی برابری دے رہی ہے کوئی تو ہوگا جو سیدہ کے سمجھ کیا ہوگا کوئی تو ہوگا جو بطول کے مقام کی ہے تو زوجہ حق بھی ہوا ہے بلند سلوات پڑھے ایک اشارہ کروں جو میں قسم مولا کی جب میں نے یہ فرمان پڑھا اور تھا تو بابا جی پتہ نہیں کتنے دن میں بڑے لطف میں رہا میں نے کہا واقعی اس کی تفسیر ہو گئی ہمارا جل بحرین بینہما برزخ لا یبغیان محمد فرماتا درمیان میں پردہ میں رسول ہوں اس کی تفسیر کر دی علی شہنشاہ نے اب میں بات زیادہ کھول نہیں سکتا بات تو ایسی ہے کہ وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا آپ ناراض ہو جائیں گے اور ہم نہیں ہوتے جب کتاب میں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارا دل بڑے ہوتے ہیں لیکن آپ چونکہ نازک دل والے ہوتے ہیں آپ کو سنا دو یہ کیا کہہ دیا لوگوں نے کچھ چوں 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 کرنی شروع کر دی علی اور بطول کی شادی کے بعد علی جب محفل میں جاتے تو لوگ جس طرح عام لوگوں سے پوچھتے ہیں ویسے پوچھتے کیسا پایا تو نے اپنی زوجہ کو یا علی کیسی بیوی تو نے پایا بطول کو یہ سوال علی سے کیا اٹھا چلان کیا لم میں اللہ کا شیر ان لوگوں کو دیکھ کر کہ مجھ میں سنتا بھی قسم جس کے قبضے پر رب میں مجھ علی کی زندگی ہے رب بکواس نہ کیا گئے میں حسن کی ماں کے چہرے میں جب بھی غور سے دیکھتا ہوں لیکن بطول میں رسول نظر آتا ہے کیا رشتہ ہے علی و بطول کا یار آپ کے ہاتھ نہیں ہے جو سیدھے آپ کو سلام کرے گا سلام ملے کہ آپ کو حسین کی بات نہ ہو یاد نہیں مجھے کیا کہنے جناب تسی گل نہ نہیں کھولو سانو ماما دودھ پلایا نہ دہلی پڑھ کے اسی اگلی گل تے پہنچ جانے ہیں جو جدو پوری زندگی پکی سا تے وہ تو نزول ہوئے یہ مالک کے کائنات ایک نہیں تشریف رکھیں مہربانی مولا آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے آپ کی سماعت کو سلام ہے یا تو بچے جانتے ہیں آپ کے ہرا پنڈال میں بڑے تو بڑے ہیں بچے جانتے ہیں کہ جو دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے پتہ نہیں کچھ لوگ کچھ بدتمیزی انداز سے آگے مسجد میں تو وہ جلال میں آ گیا جس کا گھر تھا
اللہ نے کہا حبیب جی مالک سب کے دروازے بند کر، بس وہ دروازے کھلنے لگے، ایک تیرا اور ایک علی کا۔ میں جملہ جہاں پہ کہوں گا سب کو آپ کر رہے ہیں، باقی آپ نے کہہ دیا کہ ہم پاک پاک ہے، آپ بھی سمجھے گا اور کون سمجھے گا؟ اگر سمجھ آ گئی تو پھر کبھی آپ اور نہیں ہے، باقی کو میں چھٹی دینے لگا ہوں۔ علی کا دروازہ مسجد میں کھلنا دلیل ہے کہ جو کچھ مسجد میں ہو رہا ہے علی کے حجرے میں وہی ہو رہا ہے۔ سب کے دروازے بند کر، بس اپنا علی کا کھلا ہے۔ چار بندے بولے تھے مصطفیٰ کے سامنے علی کے دروازے کھلا رہنے پر اعتراض کیا تھا چار بندوں نے، مجھے دو کا پتا ہے دو کا نہیں پتا، دو کو میں جانتا ہوں۔ دو رسول کے چچا بولے، حمزہ اور عباس، یا رسول اللہ جی چچا جان علی کا دروازہ کھلا کیوں، ہمارے بند کیوں؟ رسول فرماتے چچا جان جس نے علی کا کھولا ہے نا آپ کے بھی اسی نے بند کیے ہیں۔ یہ تو نہیں کھانے دیں گے میں آئے گا آپ کی سماج میرے باؤ سے نہیں کر لیا جائے گا اور اس عمل نے کہا صاحب میں ساتھ بول رہا اللہ کے حکم سے جنواری سے اللہ کے حکم سے آپ کا بھرتی ہے، اللہ کے حکم سے علی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم روشن دان رکھ لیں مسجد کی دیوار میں تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی ہمارے حجرے میں ہے۔ چچا جان بالکل نہیں، سانس لے لو یار، جب پڑھے کوئی اور سنوں میں، بات اتنی بڑی ہے۔ میرے مذہب کے علماء نے نہیں، اہل سنت کے عالم نے لکھی ہے، امام غزالی نے۔ میں نے ڈالر دے کر قم مقدس سے کتاب خریدی تھی ایک سطر کے لیے۔ وہ کہتا رسول کے چچاؤں سرکار روشن تھا، فرمایا بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا سرکار علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں روشن دان کی بھی ضرورت نہیں۔ وجہ مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے چچا جان میں تو بات کر رہا تھا، اگر آپ سننے پہ مذہب ہے تو سننے کا یہ اشارہ ہے کیا؟ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے حبیب جس کے بچوں میں نطفے سے پیدا ہو رہا ہے ان کے دروازے بند کر، اب جس کے بچوں میں نازل ہونے آئے آج میرے مولا کی وکالت میں آپ بیان کر رہے ہیں تو سمجھا کی تعلیم میں ساتھ سامنے جا رہا آپ کی زندگی ہے اور اس پر ایک ہزار ایک دلیل ہے میرے پاس۔ اور سرکار حضرت حسین علیہ السلام کب تشریف لائے؟ 3 شعبان 4 ہجری صبح کے وقت۔ اب حسین کی ماں سے بڑا سچا میں کہاں سے لاؤں؟ صدیقۃ الکبریٰ سیدہ ہی سچی ہے، بی بی سے روایت ہے، سیدہ سے ہی روایت ہے۔ پھر وہی بات کہ وہاں ہوتے تو کھول جاتی، اب میں کیا کروں، یہ نہ ہوتی میری بیٹیاں پہنے، آپ یہاں نہ ہوتے تو بات کھولتے۔ مخدومہ فرماتی ہے جس حجرے میں میں بیٹھی تھی نا، بابا جی پہنچنے والا یہی پہنچے گا، جس حجرے میں بیٹھی تھی 2 اور 3 شعبان کی درمیانی رات، مخدومہ فرماتے اسی حجرے میں آ کے بابا بھی بیٹھ گئے۔ آج مزہ آیا ہے پیر محمد نے نفس کرنے کا، پوری زندگی بدلی ہے۔ آپ کو بابا ہے سب سے پہلے بولتے ہیں جس حجرے میں بیٹھی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچے کی عمل ہو اور بیٹی کو حجرے میں بھی باپ بیٹھ جائے؟ یہی بیٹی زندگی اتار لے گی، نکلے گھر سے، بی بی کہتے اسی حجرے میں آ کے بابا بھی بیٹھ گئے، بابا کے ساتھ علی بیٹھ گئے، اور کچھ بنو ہاشم کے خاندان کے بزرگ وہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بی بی فرماتے میں بھی بیٹھی رہی، بابا بھی بیٹھے رہے، علی بیٹھے رہے، بزرگ بیٹھے رہے، بزرگ بیٹھے رہے، میں بیٹھی رہی، علی بیٹھے رہے، بابا بیٹھے رہے۔ میرے دل کہتا پھر رہا ہوں، بی بی فرماتے میں بھی بیٹھی رہی، علی بھی بیٹھے رہے، بابا بھی بیٹھے رہے، بزرگ بھی بیٹھے رہے، بیٹھے بابا اپنی مسلم چھوڑ کے اٹھے، اب کہاں بزرگوں محمد دیا حسین آ گیا۔
تو لے جا میرا مولا کی مجلس سے جا تو پتہ نہیں کی سمجھ اللہ اکبر مہربانی صاحب دو عقد ہوئے علی اور بطول کے اور یہ واحد رشتہ ہے جو اللہ نے خود مانگا ہے نہیں ارداد دینی چاہیے شب معراج چونکہ 120 دفعہ حسین کے نانا معراج پر گئے ہیں ان میں 2 معراجوں کا تعلق جناب سیدہ کے ساتھ ہے ایک دفعہ رسول بطول لینے گئے ایک دفعہ دینے گئے شب معراج جب سفر کرتے کتنی دفعہ کہوں آخر وہ عرش سے بھی اوپر حجاب حضرت کے قریب پہنچے سلام دعا یہ وہ جو بھی ہوا اللہ نے اندر سے پوچھا حبیب پہلے یہ تو مجھ سے پوچھ لے کہ باتیں تو تیرے ساتھ مکے میں بھی ہو رہی تھی یہاں کیوں بلایا مالک حکم اللہ کہتے ہیں حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آئے اس کی ساری ذمہ داری گھر والے پہ ہوتی ہے جی میرا اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں علی کے علاوہ کون ہے لوگ مل گئے آپ کے شہر میں مجھے میری بیٹی سے یہ مانگا عزاداروں کی منت کر رہا ہوں سادات کی بھی منت کر رہا ہوں اس جملے پر چاہے بزرگ ہیں بچے ہیں جوان ہیں میرے سیدہ امتی ہیں میں نے بزرگ اور سادات دو شخصیات کو مجلس میں تکلیف نہیں دی ہمیشہ جوانوں کو دیتا ہوں آج بزرگوں کا بھی گزارش کر رہا ہوں پورا پنڈال اگر سیدہ کی شرافت پر بہاوا پر نہ ہوا تو پھر نبی میں سے صحیح بات ہے اللہ نے کہا بھی مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے اپنے علی کے لیے رسول نے کہا ماں کتنے چھوٹے سے کام کے لیے کتنا بڑا تم نے انتظام کیا تم جبریل کے ذریعے زمین میں پیغام بھیجتا میں سیدہ کا رشتہ علی کے نام میں ڈال دیتا اور آپ نے نے حبیب تو کی طرح محبوب نہ ہوتا میں تو اس سے ساتھ لینے میں کام کرتا حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ بارش ہو رہی ہے آپ کو بابا ہے آپ کو اللہ نے کہا زبان اللہ نے کہا بھی میں اپنی زبان بے زبان سے خود رشتہ مانگوں گا رسول کا اللہ اکبر مجلس چونکہ روحانیت میں چلی گئی ہے لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے یہ معرفت اور قبولیت کی انتہا ہوتی ہے یہ بھی آپ کے چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ جب آنکھوں میں آنسو ہوں اور چہرے پر مسکراہٹ ہو سمجھو ہم 14 میں سے کوئی راضی ہو گیا اس کی غذا بتا رہی ہے میری محروم کی بھائی میرے جواب سید اللہ تعالی جو کب سے رو رہے تھے ہاں قسم سے آپ کی ہے قسم اللہ کی عظمت دست سے بابا اللہ اکبر مجھے مولا کی قسم لیکن چونکہ جو بانیان کی طرف سے حکم ہے طواف تو اسی کے کرنا ہے جب سیدات دنیا سے رخصت ہونے لگے اور آپ کے بچوں نے سنا ہے جوانوں کو سب کو یاد ہے حسنین شریفین سے کہا جاؤ نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کر کے آؤ فضا سے کہا میں نے کھانا بنا کے رکھ دیا ہے خود جب میرے بچے حسنین شریفین واپس آئے تو پہلے کھانا کھلانا پھر میرے حجرے میں آنے دینا یہ آپ کو یاد ہے ایک لفظ پر مہر لگوانی ہے اس روحانی ماحول میں کیونکہ آپ کی ہے کی وجہ سے شام والی بیوی دستخط فرماتی ہے ہمارے لفظوں پر ایک جملے پر دستخط کروا دو دنیا میں پڑھوں گا تو پیر محل کا نام لے کے پڑھوں گا جب حسنین چلے گئے علی ابھی حویلی سے باہر تھے فضا کسی اور کام میں مصروف سیدہ نے آواز دی جناب ام المصائب کو زینب بیٹا لبیک یا امتا اما حکم بی بی کہتی بیٹا اگر میرا ہاتھ زخمی نہ ہوتا اللہ
اللہ میں نوکر ہو گیا جی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میں نے تو پہلے کہا تھا روحانیت تو برس رہی ہے, راضی تو وہ پہلے بیٹھی ہے. مہر لگوا لے, میری یقین دستخط فرما دے گی بیوی آپ کی ہے کی وجہ سے. بیٹا اگر میرا ہاتھ زخمی نہ ہوتا میں آپ جیسی عزت والی بیٹی کو تکلیف ہی نہ دیتی. سیدہ رو کر کہتی ہے ماں آپ حکم کریں. بیوی کہتی ہے میرے تبرکات والا صندوق ذرا لے آؤ. صندوق سیدہ کا جناب عالیہ نے ماں کی بارگاہ میں پیش کیا. بیوی کہتی ہے کھولو بیٹا, ایک دستخط کروانے ہیں. کھولا. بیوی کہتی آج کے بعد میرے سارے طہارت والے تبرکات تیرے حوالے, میں نے آپ کو دیے. اور بیٹا ان تبرکات کے نیچے دیکھو کوئی چیز مل جائے. عالیہ فرماتی میں نے تبرکات ہٹا کے دیکھا تو نیچے سب سے آخر میں دو چھوٹے چھوٹے مجھے کرتے ملے. جو سمجھ گیا وہ کیا بات ہے, جو سمجھ گیا وہ کیا بات ہے. اور میں آپ کے ہے بڑا مجھے نہ سن کر بات کر لوں. یہ ہے قیمتی ہے, یہ ہے سننے کے لیے شام والے لکشمی بیٹی ہے. چھوٹے چھوٹے کرتے میں عالیہ دو چھوٹے, میں نوکر تھی آپ کا حکم بھی تعمیر پہ کرتا جی, میں تجھ حکم کرو گن پڑ جائے گا. چھوٹے چھوٹے کرتے ملے. جناب سیدہ نے فرمایا بیٹا یہ سنبھال لو. عالیہ دے کر کہتی اماں اس سن کا تو میرا بھائی کوئی نہیں. یہ کرتے کس کے لیے؟ ایک لفظ ہے جو جگر چیر دے گا اگر توجہ ہوئی ہو. اور بیوی نے خیرات عطا کی. جناب سیدہ کہتے ہیں بیٹا میں نے آپ کے بابا کو وصیت کی ہے میری شہادت کے بعد آپ کا بابا ایک شادی کرے گا, اس کے حجاب سے اللہ آپ کو بھائی دے گا جس کا نام میں نے خود رکھا ہے عباس. یہ کرتے اسے خود پہنانا, اور کرتے پہنا کون لفظ ہے, کرتے پہنا کے عباس سے کہے عباس یہ تیرے کرتے میں نے اس ہاتھ سے سیے جس سے میں تصویر کی نہیں پڑھ سکتی. عباس کتنی مشکل ہوئی ہوگی تیرے گاؤں نے گاؤں میں بیٹھے پائے آگے پاگے میں تیرے مامن کی دعا پڑھنے شام میں کی ہے. کس کے شخصیت کی بھی مت کرو. حوصلہ 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 حوصلہ. علم پر مت ہونا ہے میرے خیال میں, یہی کار مجھے ہو گئے. علم ہو تو سامنے لے آنا اور جیسے بھی آپ کا دل کرے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ عزادار کو تکلیف ہو. اگر مسائل پڑھنا شروع کیا تو وہ راضی اتنی ہو رہی ہے آپ پر کہ ہو جائے مجھے مارے یا خود مارے. حضرت کی شاید جیسے ہم نے آپ رہی ہے کہ آپ کے ڈر سے پڑھی ہے. اللہ کی قسم ڈر سے پڑھی. مومن کا دل نرم ہوتا ہے, تاروں کے ٹوٹنے کا لگتا ہے ہمیں. حکم کرو تو ایک لفظ پڑھا وہ بھی اردو نہیں زبان سے, اس میں اردو میں مجھ سے درد نہیں بنا. یہ جگہ سے پانوان نے کہ حسین غازی دی لاش لے کے نہیں آئے کہ حضرت عباس نے آخیا مولا میں معصومہ تو شرم ہوندی ہے میں پانی تو بغیر کہیں خیمے جاواں تے تہاڈے درد اٹھدے ہیں. اس میں علم دی قسم حسین کی پاک رضا دی قسم تیرا حسین اکبر لے آیا عباس لے آیا مگر کیوں نہیں لے کے آیا حسین چونکہ پوری کربلا حسین غازی لگے ہیں. دنیا جو مشیر ہو گیا پھر عمر بنے امام زمان میں صاحب بھلے اور جہاں کے بعد کے بعد میں لگے تیرا ہم حضرات رہے والے ہولے ہولے سیئے دماغ ہوتا اور کہے اور میری بیٹیاں پہنے مائے میں شرمانا میرا بیٹا یہاں کوئی رہ نہیں آتا کیونکہ آپ کے اندر بیٹھے جنت الوکی والی کی تھی. مجھے حسین کی قسم کتنا کچھ میرے پیور میرے پیور بیٹھے ہو. مجھے حسین کی قسم ہم حسین سے لے کر علی اصغر مولا تک جس کی بھی غربت پڑے محمد کی بیٹی ایک ہاتھ سے بات کرتی ہے. اے کام مگر تیری مرضی ہے جب ہم عباس کی غربت پڑے پھر سیدہ بولو آپ سے بات کریں جن کو بطول طاقت بھلتا دے تو بھی میں دوسری نہ کریں علم آگے
حوصلہ 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 اور جو کام پہ لگ جائے مولانا کے سامنے والے جو بات ہو جائے اور بھائی جان بیٹے بلاؤ حوصلہ کریں گے اگلی کا رکھیے کہو تو پڑھ لوں جب سال کی اب ہے پتھر کا عامل میں نہیں ویسے تو پتھر بھی رو پڑتے ہیں وہ بھی خون آپ تو پانی سے ہے کر رہے سال کی قید نبھا کر جب جناب عالیہ حضرت علی اکبر کی جاگیر کے سرحد پہ پہنچی جابر آیا یہ ہوگا جو بھی ہے ٹھیک ہوگا میں کسی کی تردید نہیں کر رہا جناب عالیہ نے کہا سجاد پہلے تو ان کو بلا میں زینب ان کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے غریب کو دفنایا ہے میں تو بے کفن چھوڑ کے گئی تھی اور دوسری بات میں نے کسی کی قبر پہ بٹھایا مذہب بھیجا ہوں میں نے کسی کی قبر پہ پہلے نہیں جانا مجھے سب سے پہلے اپنے بھائی عباس کی قبر پہ لے جاؤ میں قربان ہو جاؤں بی بی مجھے موت دے جائے سب کو ہے کہ خیرات دے یا میں مروں کا جب ہے کرے کہ میں اپنی زندگی کے لیے ہے لگا دی سرکار بھی کا ہاتھ پکڑ میرا اپنے چچا عباس کی مدد کے لیے جناب زینب نے یوں پریشانی میں بلا تشبیہات لگتی نا روز بھی کر کے بھی ہے سرکار تم نے بھی مجھے غریب سمجھا اللہ کیا کیا یہ بھی کہتے میں نے تجھے کہا تھا مجھے عباس کی مدد کرے گا تو مجھے رسول بھی کا مدد کرے گا ماتم کر کے عباس سے کہا کہتے ہم یہی میرا عباس ہے سامنے بیٹھ کر جوان ایک کون سے ہاتھ مارے یا پاس سے نہ مارے بھارت اللہ بس کر دے بھائی بس کر دے اگر چھوڑا مشکل اور میرا آنکھ نہیں چھوڑا اب معافی میں نے تھکانا نہیں چاہتا تمہیں دعا ہو گئی ہوئی بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا کر کھانا لیا جائے بیٹھ جا میرا بیٹا سر سنو کی اتار دے میرا بیٹا اتار دے یہ قید اپنے سر سے معافی بن جا میرے مولا کا بس کر دو یار کافی ہے اللہ کی قسم کافی ہے یہ ایسے باتیں ہیں عباس نے مشق پہنی زرہ پہنی سر پہ خود رکھا ہاتھ میں تلوار اٹھائی معصومہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا اور حسین بابا کے سامنے لے آئی ایک دو منٹ نہ تھکی حسین نے سارے عباس کو دیکھا دیکھ کر حسین کہتے ہیں غازی کدھر آپ بات کے مولا پانی لینے تو پانی لینے ایسے جاتے اور تیری ہے پر قربان جیسے دوسرا مولا حکم کرو فرمایا خود اتار ہے جو کر دیا عباس مولا نے خود اتارا فرماتے زرہ کھولو یاسین نے زرہ کھولی جو حسین اکبر کی لاش پہ نہیں رویا حسین نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور اپنے عباس سے آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہتے ہیں راضی ناراض رہا تو تلوار بلند جا پانی ہے کہ جعفر کی نسل قربان ہے تلوار رکھنے کا نام آیا جناب زینب بھائی سے باہر سے پانی آتا ہے حسین سے کہتی ہے بغیر تلوار کے بھیج رہے میرے راضی کو کیوں حسین اس پر کہتے ہیں زینب نہ تم ناراض میں یا عباس نہ تم ناراض ہو کہ اپنی تلوار بھی لے جا یہ میری بھی لے جا لیکن راضی یاد رکھی جتنا تو شامیوں کو مارے گا یہ بغیر اتنا میری زینب کو مارے اور عباس میرے بدلے بات کر پروازوں میں لے آنا میرے مولا
یہ بھی جانتے ہیں کام کے ہر کربلا کے شہید کا سر نیزے پہ سوار ہو کے گیا ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ